بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر جو چیزیں کبھی کبھار فروخت کی اور جو آپ نے خریدی، بازاروں میں آپ کا تشریف لے جانا اور تاجروں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دینا اور اشیاء کے بارے میں ان کی قیمتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں جو اصول وضع کیے ان کا تذکرہ بھی عمومی طور پر ان ویڈیو میں آئے گا۔ ابو داؤد سے نقل کر رہا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو 2 غلاموں کے بدلے میں خریدا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 غلاموں کے عوض حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت دہیہ کلبی سے خریدا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں گرانی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اشیاء کی قیمتیں مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مدینہ میں گرانی بہت ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی طرح چھوڑ دو۔ اس طرح 2-3 مرتبہ مختلف اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور گرانی کی شکایت کی اور عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اشیاء کی قیمتیں مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی طرح چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی مسعر، القابض اور الباسط ہے۔ اللہ تعالی بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ رب تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے نفس، مال، عزت کے بارے میں ظلم کا تقاضا کر رہا ہو۔ طبرانی سے نقل کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے رب تعالیٰ مجھے اس طریقے کے بارے میں نہ پوچھے جس کو میں نے تمہارے ہاں رائج کیا ہو، حالانکہ اس نے مجھے اس کا حکم نہ دیا ہو، لیکن رب تعالیٰ سے میں اس کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں کیا کرتے تھے، اور جو احکام آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے آپ صرف انہی کا نفاذ فرماتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔